انسان کے اعمال پر انسان کے حالات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ حالات کو اچھا کر دیتے ہیں، اعمال برے ہوں تو اللہ تعالیٰ حالات کو برا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے عمل ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے۔ آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ حالات پہلے ٹھیک ہوں، عمل بعد میں ٹھیک کروں گا۔ یہ خدائی ترتیب کو الٹنے والی بات ہے۔ ایک ترتیب ہوتی ہے کہ گھوڑا آگے ہوتا ہے اور ٹانگا پیچھے ہوتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو پہلے سواریں گے، پروردگار ہمارے حالات کو سوار دیں گے۔ اکثر سنایا گیا، بلکہ پوچھا کہ بھائی آپ مسجد میں نہیں آتے، آپ نماز نہیں پڑھتے؟ جی بس کچھ کام اور کاروبار ٹھیک نہیں، ذرا ٹھیک ہو جائیں گے تو مسجد بھی آ جاؤں گا، نماز بھی پڑھ لوں گا۔ یعنی پہلے حالات ٹھیک ہوں، بعد میں اپنے اعمال کو ٹھیک کروں گا۔ ہم الٹی ترتیب چلنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو لوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ نیک اعمال کے آخرت میں تو فائدے ہوں گے ہی، نیک اعمال کے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں۔ اگر ہم پر یہ بات کھل جائے کہ نیک اعمال کی دنیا میں کیا فائدے ہیں تو ہم نیک اعمال کے پیچھے بھاگنے والے بن جائیں گے۔ صحیح بات ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ والے، یہ بڑے دانا لوگ ہیں، ایسے راستے کو انہوں نے چنا کہ جس راستے پر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں۔ کہ اگر اس راستے میں جیت گئے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے، ہار بھی گئے تو شکست نہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اعمال صالحہ کے دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، یعنی نیک اعمال جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ نیکی اور تقوی کو اختیار کریں گے، اللہ کے احکام پر چلیں گے، ہم ان کو وہ نعمتیں کھلائیں گے جو اوپر سے اتارتے ہیں، اور وہ نعمتیں عطا کریں گے جو پاؤں کے نیچے یعنی زمین سے نکالتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم مٹی سے بنا، جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں، پانی مٹی سے نکلتا ہے، سبزیاں پھل زمین سے نکلتے ہیں، لباس بنانے کے لیے فصلیں زمین سے نکلتی ہیں، مکان بنانے کے لیے جتنی بھی معدنیات ہیں یعنی لوہا، چاندی، سونا، وہ سب زمین سے نکلتی ہیں۔ تو بدن کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں رکھ دیا ہے۔ روح عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے، اس روح کی غذا بھی اوپر سے آنے والے انوارات، تجلیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم تقوی اختیار کرو گے، ہم تمہارے اوپر نور کی بارش برسائیں گے جو تمہاری روحانی غذا بنے گی، جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے تو ذکر کے لیے تڑپتا ہے گویا کہ، تو جب انوارات کی اور برسات ہوگی تو روح کو بھی تسلی اور تسکین ہوگی، اور زمین سے تمہارے لیے وہ نعمتیں نکالیں گے جو تمہاری جسمانی غذا بن جائے گی۔ جو انسان متقی ہو یعنی نیک کو، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کرنے والا ہو، اور استغفار کثرت سے پڑھا کرتا ہو، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ اور کثرت سے درود شریف پڑھتا ہو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پروردگار عالم دنیا کی تمام پریشانیوں سے اسے محفوظ فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پرخلوص زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا ہو، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، اور ہم ضرور بالضرور یعنی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اب یہ پروردگار کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے سے یقیناً ایسی زندگی نصیب ہوگی۔